آپ دیکھ رہے ہیں قلمکار انٹرنیشنل کے آفیشیل چینل پر ادبی اور ثقافتی پروگرام. مسیحوں کے خلاف، کرسچنوں کے خلاف، ہندوؤں کے خلاف، امریکہ کے خلاف اور ان باتوں کے بعد جہاں سے وہ بھیک مانگتے. تو یہ چیزیں جو ہے یا تو وہ میڈیا نہیں بتاتا یا اس ملک کے پاکستان کو، لیٹ سے پاکستان کے جتنے بھی ادبا ہے یا قلمکار ہے وہ نہیں بتاتے کہ ہم جو ہے وہ نہیں ہے ان کا مقابلہ کر سکتے. جرنلسٹ ہے جو بات یہ کر رہے تھے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا، اگر سارے اس جارڈن ہے، ایجپٹ ہے، یہ ملک اکٹھے بھی ہو جائیں تو پھر بھی اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے کئی باتوں میں. تو پھر یہ کیوں ایک حماس نے اور جس کو سپورٹ کر رہے ہیں مختلف. تو میں کسی کا، جیسے ہم یہ کہہ رہے ہیں، جیسے امرت صاحب نے کہا کہ ہم کسی کی طرفداری نہیں کر رہے، ہم کسی کو سپورٹ نہیں کر رہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ، اب دیکھیں یہ بھی کلیئر ہوا ہے کہ وہ کس طرح بم جلایا، وہ کیا تھا، لانچ کیا تھا یا اس کو ہٹ کیا تھا ہاسپٹل کے اوپر، یا وہ بھی کلیئر ہوا ہے کہ حماس نے ہی کیا تھا یا حماس کے ایک اور گروپ تھا جس نے کیا تھا. وہ ایسا ہی گروپ تھا، ایک ریڈیکل. اور لیکن وہ جو وہاں پہ جو پہنچانا چاہتے تھے وہ بم وہاں تک نہیں پہنچا، لیکن وہ ایک ٹکڑا یا اس کا آدھا حصہ ہاسپٹل کے ایک حصے پہ گرا اور وہ ہاسپٹل ہوا. ایسے ہی ہے نا. تو یہ چیزیں جو ساری ہیں، اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ پہلے لوگوں کو اتنا پتا نہیں تھا، لیکن اب یہ جو سوشل میڈیا ہے اور لوگوں کو پتا چلا ہے کہ یہ اب یہ مسلمان پاکستان کے ہوں یا کوئی بھی ہو، سب انسان ہے. مسلمان، کرسچن، ہندو، سکھ، عیسائی، دے آل آر ہیومن بینگ فرسٹ. ہم یہ کیوں بات بھول جاتے ہیں کہ اگر ہم گالیاں نکالتے ہیں یہودیوں کو تو ہم کیا ہیں؟ ہم انسان نہیں ہیں. یہ ایک اور طرف ہم لے کے چلیں گے. تو آگے چلتے ہیں. پھر آپ کی بات جو آئی ہے، جو میں پوائنٹ آپ سے لینا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ حماس، آپ ان کو کیا سمجھتی ہیں؟ 2 منٹ میں ذرا یہ مجھے بتا دیے. دیکھیے پہلے تو انہوں نے ملیٹنٹ موومنٹ ہی سٹارٹ کی تھی اگینسٹ ملٹری آف اسرائیل، لیکن بعد میں ٹیررسٹ آرگنائزیشن اس طرح بن گئی کہ اس میں انہوں نے انوسینٹ لوگوں کو بھی بیچ میں انوالو کر دیا اور ان کے اگینسٹ بھی اٹیک کیے. جیسے کہ ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ ایک فیسٹیول تھا، میوزک فیسٹیول تھا جو پیس کے لیے کیا جا رہا تھا، اور انہوں نے وہاں پہ انوسینٹ جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے شاید پالیسی میکنگ ود دا ملٹری اسٹاف، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے ان کو بھی یعنی کہ گن ڈاؤن کیا اور جس طرح میسیکر کیا. ایون میں خبروں میں یہاں تک آیا کہ ایون when they came to know کہ کوئی عربک ہے تو اس سے بھی زیادہ اس کا حشر کیا to make them exemplary، کہ جو ان کے ساتھ ان کا ساتھ دے گا ان کو بھی بہت بری طرح مارا جائے گا. جو آپ یہ ہم سب بات کر رہے ہیں اس میں مجھے بڑی، آپ نے جیسے کہا کہ ہم سب ہیومنز ہیں، and why we are talking about Hamas today, why it's affecting all of us، کیونکہ اب اس کو ایک مذہبی رنگ دے دیا گیا ہے. ہم ایز اے انسان ہو کے نہیں سوچ رہے کہ who is right and wrong، بس انہیں یہ پتا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ جوئش ہے، ہم نے بات کرنی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں تو حماس جنسیہ اب اس جگہ پہ آ گئی جہاں پہ وہ تو سب کچھ نگیٹ کر رہے ہیں، وہ تو مانتے ہی نہیں اسرائیل. وہ کہتے ہیں کہ there should be no اسرائیل، صرف پیلسٹائن ہونا چاہیے یا پیلسٹینینز ہونے چاہیے، اسرائیل کا نام و نشان ہی مٹا دو. تو یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ ایک جگہ ہم پاکستانی ایک اسلامک کنٹری بھی ہے بیسڈ آن 2 نیشن تھیوری، ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ there is a 2 نیشن تھیوری. جب اسرائیل اور پیلسٹائن کی بات آتی ہے تو I just don't know why there is no 2 نیشن تھیوری. یہ بڑی عجیب سی بات مجھے لگتی ہے، اور ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم جہاں پہ تو ہمیں جو اچھا لگتا ہے وہ تو ہم اپنا لیتے ہیں کہ یس دس از رائٹ، اور جہاں پہ ہمیں اچھا نہیں لگتا وہ ہم کہتے ہیں دس از رانگ. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. سیکنڈلی ہمیں اب ہم اس ایج میں ہیں جہاں پہ میڈیا کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے، اور آئی تھنک وی ہیو این ایزی ایکسیس ٹو ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویوز. تو ہمیں اپنے آپ کو اتنا لیول پہ بھی لانا ہوگا کہ دیکھنا ہوگا کہ جو بندہ بات کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. جیسے آپ نے ہاسپٹل پہ بمبارڈمنٹ کی بات کی، حماس ہیز بین سیئنگ کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جن سے ہے اسرائیلی کہہ رہا اس نے نہیں کیا.
ایونچولی جو سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں اسرائیل نے ہی اٹیک ہسپتالوں پہ کرایا یا انوسینٹ لوگوں کو جن کو مارا ہے, ایون پیپل ہو ور فلینگ اوے, ان کے اندر بھی جو بمبارٹمنٹ ہوئی ہے وہ صرف اسرائیل نے کیا, حماس نے کچھ نہیں کیا. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم آج اس اچھا نہج پہ کھڑے یہی ہیں. بات میں یہ کہنا چاہ رہا, ایک ہے وہ مصعب حسان, آپ نے بھی سنا ہوگا, ایک ہے مصعب حسان, اس کا ہے ہاں جی, وہ کسی لیڈر کا بیٹا ہے, یہ حماس کے لیڈر کا, وہ اس کا نام ہے, میں ذرا یہ میں نے ایک جگہ پہ لکھا تھا اس کا نام بھی, حسان بن صالح کا بیٹا ہے وہ میرے خیال. ہاں جی بالکل, یوسف کا, حسان بن یوسف کا بیٹا ہے, حسان یوسف, وہ ہے حماس کا ون آف دا فاؤنڈیشنل لیڈر, فاؤنڈرز ہے وہ بھی ان کا لیڈر. تو اب وہ امریکہ میں ہے, اسائلم سیکر ہے, تو وہ کنورٹ ہے, کرسچن ہے وہ, اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی بالکل یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے, میں نہیں کہتا کہ جو ہے مصعب حسان جو ہے وہ بالکل, حسن جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وہ کچھ چیزیں استعمال کر رہا ہو یا اس کو مس یوز کر رہا ہو یا ان کو صحیح طریقے سے آرٹیکولیٹ نہ کر رہا ہو, لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ اب جو ہے پہلے پہل کس نے کی تھی. تو یہ ہے, آگے چلتے ہیں جی. اگلا جو سوال تھا, اگلا سوال, کیا اسرائیل ڈسٹرائے ہو سکتا ہے؟ ہاں نہیں, ایک سوال آپ نے یہ بھی لکھا تھا کہ جس میں آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اسرائیل کہ کتنے حماس کے لیڈر کیسے اسرائیل کے ہسپتالوں سے مدد لیتے ہیں. یہ میں نے بتایا, لسٹ بتائی. اچھا بتا دیا آپ نے. حماس نے کس طرح پیسے کمائے یہ بھی آپ نے بتا دیا. اسرائیل نے 1948 میں اب تک کتنی جنگیں لڑی لیکن اپنا وجود قائم رکھا. یہ بہت اہم سوال ہے, یہ بہت let me talk on this one. دیکھیں miracles کیسے واقع ہوتے ہیں. miracles, we believe in miracles. Salma believe in miracles. Dr. Saab, you believe in miracle. وہ چیز ہے جو کہ انسان اپنی بساط سے نہ کر سکے, اس میں باہر کی انٹرونشن ہو, اسپرچل انٹرونشن ہو. اسرائیل بکھر چکا ہوا تھا. آج ہی میں نے رات کو ایک ویڈیو کی, شاید آپ کی نظر سے وہ گزری ہو یا نہ گزری ہو, میں نے دیکھی ہے. ہالوکاسٹ کو کیوں لوگ ڈینائی کرتے رہے, کیا وجہ تھی کہ وہ ہالوکاسٹ کو تسلیم نہیں کرتے تھے. لیکن الٹیمیٹلی جب وہ بہت بڑا کیس لاس اینجلس میں 5-6 سال تک چلتا رہا تو ان کو تسلیم کرنا پڑا کہ یس دیر واز ہالوکاسٹ. اور پھر ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی ایڈمٹ کیا کہ ہالوکاسٹ ہے. عمران خان نے ایڈمٹ کیا کہ ہالوکاسٹ ہوا تھا. اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ 60 ملین پیپل ڈائی in the gas chambers, they die in the camps, they die everywhere. ان کو جیلوں میں ڈالا گیا, ان کو ڈالا گیا, ان کی نسل ختم کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن آج وہ دنیا کی بہترین قوم کے طور پہ ابھری ہے. میں پریجڈس نہیں ہوں, میرا کوئی یہودیوں کے ساتھ کوئی اسپرچل ریلیشن یا دوسرا ریلیشن نہیں ہے. I am just talking upon humanitarian grounds کے اوپر. وہ آپ کو ٹیکنالوجی پروڈیوس کر رہا ہے, وہ آپ کو ٹیلنٹ پروڈیوس کر رہا ہے. اور پھر اگر آپ اسرائیل آرمی کا سٹرکچر دیکھیں, وہ ساری کی ساری ان کی جو آرمی ہے that is all citizens based آرمی ہے. ان کی کوئی آرمی اس طریقے سے نہیں ہے جیسے پاکستان کی آرمی ہے یا انڈیا کی آرمی ہے یا ایجپٹ کی آرمی ہے. وہ تو ان کا جو ریزرو فورسز ہیں, جب بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے ریزرو فورسز کو بلا لیتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں اور وہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. اسی جنگ میں بھی ایسا ہوا. نیو یارک میں پچھلی دنوں میں جب 7 اکتوبر ہوا تھا, لائنیں لگی ہوئی تھی جی ایف کے ایئرپورٹ کے اوپر. جتنے بھی یہودی تھے, فوجی جو تھے, وہ بھر بھر کے جا رہے تھے. اور دوسری طرف جو تو ہمارے جو پیلسٹینین بھائی ہیں وہ مینہٹن میں جلسے جلوس کر رہے ہیں, وہ تقریریں کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا نا, کمپیشن دیکھا, آپ نے دیکھا پیشن دیکھا کہ وہ لوگ جو ہیں ان کے پیرنٹس جو ہیں ان کو الوداع کر رہے ہیں پیارے ان کے, کہ جائیں جا کے اپنے ملک کی حفاظت کریں.
وہ مینہٹن میں جا کے جلسے نکال رہے ہیں اور چندہ اکٹھا کر رہے ہیں. دس از ڈفرنس. آپ اسرائیل نے کتنی جنگیں لڑی. 1948 میں عرب اسرائیل وار 1948 میں ہوئی. نومبر 1947 سے جو جولائی 1949 تک رہی. پیلسٹینین فدائین انسرجنسی 1950 میں ہوئی. سوئس کنال جو کرائسس تھا 1956 میں ہوا. 6 days وار جس کا آپ نے بھی ابھی ذکر کیا, دیٹ از اے ویری فیمس وار, جس میں کتنے اسلامک کنٹریز جو تھے وہ ان کے خلاف انہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر زمینی اور فضائی فوجیں ان کے سامنے کھڑی کر دیں. پھر اس کے بعد یوم کپور وار 1973 میں, پیلسٹینین انسرجنسی 1971 to 82, 1982 لیبنان وار, ساؤتھ لیبنان کانفلکٹ 1985 to 2000, فرسٹ انتفاضہ 1985 سے 2000 تک, سیکنڈ انتفاضہ 2000 سے 2005 تک, 2006 میں لیبنان وار, غزہ وار 2008 اور 2009 میں جو 2 months کی تھی. پھر اسرائیل آپریشن آف 2012 آف غزہ اسٹرپ, 2014 غزہ وار, سیرین وار جو کہ اس میں پراکسی سیریا اور ایران نے لڑی, اور وہ اس وقت ان کی فورسز جو تھی وہ بھی آمنے سامنے تھی. 2021 میں اسرائیل پیلسٹینین کانفلکٹ ہوا, اور پھر 2023 میں اسرائیل حماس وار. صرف اسرائیل جو ہے یہ جنگوں کا مقابلہ نہیں کر رہا. آج اسرائیل کو کس چیز کا مقابلہ ہے؟ آج اسرائیل کو آپ کے میڈیا کا مقابلہ ہے. آج اسرائیل کو جھوٹی خبروں کا مقابلہ ہے. آپ پاکستان کا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو ایک تماشا وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا. وہ جی کمپیوٹر اینیمیٹڈ وہ جہاز جا رہے ہیں, وہ جی کوئی جو پیر صاحب ہیں کو کاف کے اوپر وہ مور لگا رہے ہیں جی اسرائیل 9 ستمبر کو 15 سپٹمبر کو ختم. فرشتے کہہ رہے ہیں جی کہ اسرائیل کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ پرندے جو ہیں وہ اسرائیل کے اوپر حملہ پرندوں نے شروع کر دیا ہے. تو اسرائیل کو کوئی کاف کے حملے, قدرتی آفات کے حملے, فرشتوں کے حملے, جنوں کے حملے, بد دعاؤں کے حملے, پیروں کے حملے, ہندو دیوتاؤں کے حملے. اور پھر میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ایاز میر جو تھا, آپ اس کو سنتے ہوں گے, اس کو میں بڑا عقل مند سمجھتا تھا میڈیا پرسن کو. وہ کہتا ہے کہ جی اس وقت پوری عرب ورلڈ میں جو سب سے جو دلیر ہے حماس اور حزب اللہ ہے. جب آپ کا ٹیلنٹڈ بندہ جو ہے آپ کے ٹی وی کے اوپر آ کے یہ کہے گا, وہ ٹیلنٹڈ سر آپ کے لیے تھا نا, وہ ٹیلنٹڈ جو ہے وہ آپ نے اس کا سیٹ ایک معیار سیٹ کیا. اس کے بعد ڈاکٹر فائزہ کو میں کبھی کبھی سنتا ہوں, بڑے وہ جوش سے بولتی ہے. وہ کہتی ہے کہ جی ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فلسطینیوں کی مدد کو پہنچے گے. بھائی آپ اللہ تعالیٰ اور یہوہ کو لڑوانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہوہ ہمارے پیچھے کھڑا ہوا ہے, آپ کہتے ہیں اللہ آپ کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. یہ جنگ کیا 2 اللہوں کے درمیان, 2 خداؤں کے درمیان ہو گئی ہے؟ پیلسٹینین وار واز نیور اے ریلیجس وار. آپ دیکھیں فلسطین کی PLO کی جب بنیاد رکھی گئی اس میں کتنے مسیحی تھے. جارج حبش کی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے, اس میں تو جتنے اس کے بنیادی لیڈرز تھے وہ کرسچنز تھے. اٹ واز ناٹ اے ریلیجس وار. اس کو حماس, حزب اللہ, ایران, ترکی, شام اور عرب کنٹریز نے اس کو مذہبی جنگ بنا دیا ہے. لیکن میں شکر گزار ہوں ایک پرنس ٹرکی کا جو کہ پرنس ہیں اپنا سعودی عربیہ کے, انہوں نے کل پرسوں بیان دیا ہے, انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ حماس از ریسپانسبل ٹو اسٹارٹ دس وار اینڈ اسرائیل is making humanitarian crisis in Palestine. بالکل صحیح بات. یہ سر جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ بہت پوائنٹ اچھا کیا ہے کہ یہ جو ہے آپ نے اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں, اور جنگیں کب اسرائیل نے لڑی ہے اور کن کن محاذوں پر لڑ رہا ہے. ان میں ایک تو میڈیا کی
ڈیفینیٹلی, اور پھر جھوٹی خبریں, اور پھر اس کے علاوہ ریومرز ہیں جو اسرائیل کے خلاف, اور پھر اور اس جنگ کو, یہ ٹیریٹورین جو وار ہے, ٹیریٹری کی وار ہے, علاقہ کی وار ہے, ایک ریجن کی وار ہے, ایک جگہ کی وار ہے, زمین کی وار ہے, جنگ ہے, اور اپنی ایگزسٹنس کی وار ہے. تو یہ اس کو مذہبی رنگ دینا, یہ پرانا ان کا اور بہت سی مذہبی تنظیمیں جو ہیں جو مختلف ممالک میں ہیں, ان کا یہ وتیرہ ہے اور یہ بناتے ہیں. اب دیکھیں, میں پھر وہی بات کرتا ہوں کیونکہ ہمارا جو ہے تعلق پاکستان سے ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے ابھی کیا ہے یہ پاکستان کی جو موجودہ سیاست, اس کے اوپر بھی ہم پروگرام کریں گے کیا ہو رہا ہے. یہ ایک بندہ جس کو اتنے اس کے اوپر تھے, وہ سارے کے سارے رواش ہو گئے اور وہ حجی بن گیا, بالکل نیک پاک بن گیا ایک دم, اور پھر جا کے وہ لیڈر بن رہا ہے, اور وہ کیا کیا استعمال کر رہا ہے نعرے. اچھا, بات وہی ہماری ہو رہی ہے حماس کے حوالے سے, کیونکہ بہت سے مسلم جو اسکالرز ہیں جو بالکل نیوٹرل ہیں اور سمجھدار ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ واقعی ڈاکٹر رضوان ہے اس میں, ڈاکٹر رضوان ہے, ڈاکٹر رضوان ہے, اور بہت سے ہیں, جیسے وہ انڈیا کے کچھ لوگ ہیں, مسلمان لوگ ہیں, وہ بالکل صاف کہتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ حماس یا اس مذہبی تنظیم کی طرف سے شروع ہوئے ہیں اور کسی نے شروع نہیں کیے. اسرائیل جو ہے وہ ایسی جنگوں میں اب وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. بیسیکلی کوئی بھی بندہ جو ہوتا ہے نا, اسٹیبل بندہ ہوتا ہے, وہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں نہیں جاتا, نہیں پڑتا. وہ اب جو ہے وہ اسرائیل بہت آگے ہے, تو وہ اس معاملے میں نہیں جائے گا. کیا خیال ہے آپ کا سلمہ جان؟ دیکھیے, ابھی میں یہی بات کر رہی تھی, آپ نے کہا کہ مذہب کی بنیاد پہ جو سا ہے کافی چیزیں جنگوں کو مذہبی بنا دیا گیا ہے. میرے خیال میں ایک مذہب ایک بڑا عجیب ایلیمنٹ ہے جس میں جو اگر کسی بھی کاز کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے تو اس میں شدت پسندی آ جاتی ہے, شدت پسند ہو جاتا ہے انسان. تو اگر لیٹس کم بیک ٹو دا حماس اینڈ ہاؤ وی کین انٹرلنک اٹ ود پاکستان پالیٹکس آلسو. آپ دیکھیں, حماس بھی جنسا ہے ایک بڑا ماڈریٹ کے آئیڈیا کے ساتھ آیا, اور اس وقت انہوں نے اگری بھی کیا کہ دیر از اے ٹو نیشن تھیوری. پہلے ایک اسرائیل ایک علیحدہ ملک ہے اور پیلسٹائن ایک علیحدہ ملک ہے, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر ہم ماضی کو, تاریخ کو دیکھیں تو جن سے خطوں کی ڈائنامکس ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں. ہمارے اپنے انڈو پاک کی جو ڈائنامک ہے وہ بالکل شاید ایک بھارت تھا جس کو, اور یا جس کو کہتے I mean, I think this is also a topic. We are talking about India and Bharat. The word itself, تو ایک بھارت تھا جو بہت بڑا تھا, اس کو کتنے حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور اس کو ڈفرنٹ نام دے دیے گئے. Same was the case with that continent, اور یا وہ اس خطے کی بات جب ہم کریں یا اس زمین کی بات کریں, اور اسرائیل وہاں پہ رہتا رہا ہے اور پیلسٹینین بھی رہتے رہے ہیں, اور چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی ہوتی رہی ہیں. It was based on territories, کہ کس کی کتنی ٹیریٹری ہے. یس, ان آپ دیکھیں جیسے 1973 یا 1967 کی جو جھڑپیں ہیں یا وار کی بات ہم کرتے ہیں, جس میں اسرائیل نے آکیپائی ضرور کیا تھوڑا سا حصہ, اینڈ دین پھر ان میں جن سے نیگوسیشن ہونا شروع ہوگی کہ وہ اس حصے سے پیچھے ہٹ جائے. وہاں پہ بھی شدت پسند ہے. آپ نے کہا کہ لوگ بھر بھر کے جا رہے تھے. I was just thinking خدا نہ کرے یہاں سے مسلمان بھی بھر بھر کے جانا پڑے تو یہ بہت بڑی عالمی جنگ ہو جائے گی جس کو بچانا پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. ہاں, کیونکہ وہ تھوڑے ہیں, مائنورٹیز میں ہیں, لیکن انہوں نے اسرائیل نے اپنے آپ کو ایسا گیلونائز کیا ہوا, یا ایسا انہوں نے اپنا آپ کو مضبوط دھارے میں باندھا ہوا ہے کہ وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. اگر ہم ان کی اسرائیل کی سیلف ہم دیکھیں, ان کی جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو اکنامکلی مضبوط کیا ہے, اور امریکہ کی بھی مجبوری ہے اور دوسرے ممالک کی بھی مجبوری ہے, کیونکہ اکانومی ساری جوش لوگوں کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ نے جیسے کہا کہ اسرائیل میں ہاسپٹلز ہیں جس میں ون آف دا بیسٹ ٹریٹمنٹس دی جاتی ہیں, اینڈ آئی ایگری ود دیٹ, کہ وہاں پہ ٹیکنالوجی پہ اتنا زیادہ کام ہو رہا ہے کہ ایون وہ امریکہ سے بھی آگے ہیں. یعنی کہ ہے چھوٹا سا ملک, لیکن وہ اگر جدت پسند اور تکنیکی لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ دے آر ویری ویری ایڈوانس.
تو उनको सपोर्ट करना पड़ता है. Yes, they are in minorities. कितने ज्यादा मुसलमान हैं, वो तो छोटी सी कौम है बेचारी, आप उनको भी मटाने में लगे हुए हैं. So I agree with you कि जब मजहब को इस्तेमाल किया जाता है तो वो बहुत ज्यादा तबाही लाता है. बिल्कुल सही बात. और Thank you so much. मेरे ख्याल में अब हमारे लोगों को भी यही हालात हमारे पाकिस्तान में हो रहे हैं कि जब आप मजहब को किसी भी चीज के साथ जोड़ दें, इवन हमारे क्रिश्चियंस के साथ, तो वो इतने शिद्दत पसंद हो जाते हैं कि वो कोई और चीज सुनना पसंद नहीं करते, और वो बस उस कहते हैं ना, लाई लाग एक बत्ती दे पीछे ला जी, जी, दो, जी, दो जी, बत्ती तुरना शुरू हो जाते हैं ना. तो यही बात है मेरे ख्याल में. आप जैसे जो मुफक्कर हैं या जो लिखने वाले हैं, वो अगर हमारी कौम में ये सोच डालते रहें कि भी जो चीज हम बात कर रहे हैं उसको एक दफा मजहब से अलहदा करके देखें, तो आपको पता चलेगा कि हकीकत क्या है. जी बिल्कुल मेरे सही. ख्याल में ये जो आप बड़े बड़े नाम ले रहे थे एंकर्स का, उनका भी ये अलमिया यही है कि उनमें से वो मजहब नहीं जाता. यस, वी लिव एंड डाई फॉर आवर बिलीव्स. यस, ऑफ कोर्स, आई मीन हमें इंग्रेन कर दिया जाता है मजहब को, लेकिन एक दफा हमें थोड़ा सा अपने जो टेंटेड ग्लासेस हैं उसको उतार के इश्यूज को देखना भी चाहिए. आई मस्ट से कि इजराइल का तो एक अपना स्ट्रक्चर है जिसमें वो इकट्ठे हो जाते हैं. दूसरी तरफ अगर हम हमास को भी देखें तो उनका भी एक अपना स्ट्रक्चर है. उन्होंने किस तरह अपने आप को इस लेवल पे लेके आए हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी कौम थी, छोटी कौम है लेकिन ताकत में बड़ी है, उनसे जाके फड्डा ले लिया या उनके साथ अब जंग करने की कोशिश कर रहे हैं. हाँ, मैं भी यहाँ पे भी एग्री करूंगी कि जंग उन्होंने स्टार्ट की है, और वो भी मजलूम लोगों के साथ. आई मीन उनको मार के आप जंग, या तो आप जाके उनकी मिलिट्री के साथ जाके लड़ते ना, या उनकी मिलिट्री को मारते, तो फिर भी हम कहते हैं कि दैट्स अ राइट थिंग टू डू. आपने किसी मकसद के लिए किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर ली है, आप बेचारे मासूम लोगों के ऊपर अपना गुस्सा उतार रहे हैं. मेरे ख्याल में ये बहुत सोचने की बात है जब हम ब्लैक एंड व्हाइट को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं. सेकेंडली, हमास का जो स्ट्रक्चर है, मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे बड़ा अच्छा भी एक लगा कि उनका स्ट्रक्चर अभी भी अगर आप देखें तो इट्स वेरी डेमोक्रेटिक और ट्रिनिटी बेस्ड है. हर चीज तीन चीजों पे चल रही है. एंड अगर आप उनका देखें कि अगर उनकी आप आइडियोलॉजी को देखें तो वो भी 3 चीजों पे है, जिसमें है वो कौन सी 3 चीजें हैं सलमा जी? जी हाँ जी, वो समझते हैं कि दे आर द एयर ऑफ पैलेस्टीनियन नेशनल लिबरेशन फ्रंट, और वो ये समझते हैं कि जिनसे हैं कि बाकी वही सोशल एक्टर्स एज ए सोशल एक्टर स्ट्रांग हैं, बाकी जिनसे हैं वो इफेक्टिव नहीं है इतने ज्यादा. अगर आप उनकी तंजीम की ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो वो भी बड़ी मजेदार दिखेगी, जिसमें आपको एक कोहेजन नजर आएगा, एक कंटिन्यूटी नजर आएगी, और उसमें वो पब्लिक आउटरीच भी कर रहे हैं. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. जी सलमा जी, बहुत शुक्रिया आपका. मेरे पॉइंट आ गया, लेकिन मैं आपकी सारी बातों से तो इत्तेफाक नहीं कर सकता, सॉरी, क्योंकि आपने ये 2 दफा की है कि वो बहुत डेमोक्रेटिक है. लेकिन आपको ये भी होना चाहिए कि जैसे हसन यूसुफ का बेटा जो है वो अमेरिका में है, और जो पाकिस्तान जो इस्लामिक स्टेट्स हैं, सारी नहीं, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें तो बिल्कुल इंसाफ होता ही नहीं है. हम उन एक ऐसे ग्रुप के अंदर जिसके अंदर मिलिटेंसी है, या अब मिलिटेंसी तो ना कहना, इंसानियत करें तो ये ज्यादा बेहतर है. मैं समझता हूँ कि अगर वो जिहाद करते अपने भाइयों को बचाने के लिए, अगर वो जिहाद करते. आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल, हर्फ सदा के आसमान पर रोशन अदीबों और दानश्वरों की तंजीम कलमकार इंटरनेशनल.